اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پوری دنیا کو آپ کے ذریعے روشنی ملی، ظلمت و تاریکی میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو ایک صحیح راستہ ملا۔ آپ ہی کی اسی سیرت کا کئی ہفتوں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ آج مختصراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غزوات پر تفصیلی روشنی کی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے، یعنی ایک زندگی جو آپ کی ہجرت سے پہلے کی ہے، ایک زندگی جو ہجرت کے بعد کی ہے۔ آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر آپ کی عمر مبارک 53 سال ہونے تک مکے کی یہ 13 سالہ زندگی وہ ہے جس میں مسلمانوں کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بار بار تسلی کا پیغام دیا جاتا رہا۔ پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ایمان کی ایک نئی زندگی ہے جس کو مدنی زندگی یا مدنی دور کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں، اسی زندگی میں شریعت اسلامیہ کے اکثر احکام نازل ہوئے۔ مثلا مکی زندگی میں نماز کا حکم آ چکا تھا، باقی زکوٰۃ کا حکم ہو، روزے کی فرضیت ہو، حج کے احکامات ہوں، اسی طریقے پر مناسک حج کی تفصیل ہو، یا ایسے ہی جہاد کے احکام ہوں، یہ سب کے سب ہجرت کے بعد ہی یعنی آپ کی مدنی زندگی میں یہ سب احکامات نازل ہوئے۔ اس اعتبار سے مدنی زندگی احکامات کے اعتبار سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اس مذہب اسلام مدینہ منورہ میں ایک جڑ پکڑ چکا تھا۔ روز بروز مذہب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی کے تعلق سے جیسا پچھلے ہفتے ذکر ہوا کہ غزوہ بدر واقع ہوا، جو کہ کافروں کی ایک کھلی شکست، اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے یہ مادی وسائل اور دنیاوی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر دنیاوی طاقت اور مادی وسائل کوئی معنی رکھتے تو ایک طرف جہاں 1000 کی فوج، ان 1000 کے پاس اپنے اونٹ، گھوڑے، تمام ہتھیار بھی موجود، دوسری طرف ان کے مقابلے میں آئے ہوئے ان کے آدھے بھی نہیں، ان سے بھی کم 313 صحابی، وہ بھی نہتے بے سر و سامان، لیکن ان کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طاقت تھی۔ لہذا اس طاقت کے سامنے دنیاوی طاقت چل نہ سکی، اور غزوہ بدر میں کفار پسپا ہوئے اور ذلت کے ساتھ انہیں شکست اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 قید کیے گئے۔ اس وقت جاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ پھر بدر میں تم سے ملاقات ہوگی، یعنی آئندہ ہم خوب تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اس کا بدلہ لیں گے۔
آئندہ سال مقام احد پر، احد کے مقام پر پھر دوبارہ جنگ ہوئی۔ یہ سن 3 ہجری ہے، غزوہ احد قائم ہوا۔ اس میں کافروں کی تعداد تقریباً 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھی۔ لیکن جو بات پہلے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طاقت تھی، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانباز صحابہ کرام کو پہاڑی کی ایک درے پر بٹھا دیا کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح حاصل ہو، تمہیں اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں کافر ہار گئے، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اب جیسے ہی مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان ان کافروں کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طریقے پر جاتے ہوئے ان سے کچھ سامان ہاتھ آ جائے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے۔ اب وہ جو صحابہ کرام اس درے پر بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ اب تو فتح ہو گئی، اور فتح ہونے کے بعد کافر دوڑنے بھی لگے، اب تو ہمیں بھی مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں مال غنیمت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ چاہے شکست ہو یا فتح ہو، اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے، ہم نہیں ہٹیں گے۔ اب صحابہ کرام میں ان میں بھی آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ کہنے لگے کہ منشا یہ نہیں تھا، منشا تو فتح کا تھا، جب ایک طرفہ فتح ہو چکی، اب منشا نبوی پورا ہو چکا، اس لیے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام وہاں سے ہٹے، کچھ باقی رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے جنگجو تھے، میدان پر ایک نظر ڈالتے ہی بھاپ جایا کرتے تھے کہ کس جگہ فتح اور کس جگہ جنگ کا کانسا پلٹے گا۔ فوراً ایک دستہ لے کر پیچھے سے آ گئے۔ اب جو مسلمان آگے تھے انہیں پیچھے سے آواز آئی ادھر جنگ ہو رہی ہے، مسلمان بیچ میں پس گئے، کافر آگے بھی ہیں، کچھ پیچھے سے بھی آ گئے۔ لیکن اب بظاہر ایسا ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی شکست ہو گئی، چونکہ عبداللہ ابن قمیہ اس نے حضرت مصعب ایک صحابی کو شہید کر ڈالا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے، اور اس نے شور مچا دیا کہ میں نے نعوذ باللہ محمد کا قتل کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں کے حواس باختہ ہو گئے، مسلمان اپنے ہوش کھو بیٹھے اس بات پر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے، اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر صحیح آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں۔ بہرحال اب حالانکہ ایک طریق بظاہر کافروں کی فتح ہو چکی تھی، چونکہ مسلمان درمیان میں آ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ کافروں کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ جب ہمیں فتح ہو چکی ہے تو ہم کچھ کر ہی لیں۔ مسلمان پھر دوبارہ پھر اپنے ہوش میں آئے اور دوبارہ پھر جمے، اور کافر یہاں سے بھاگتے نکلے۔ آگے جانے کے بعد کافروں کو ہوش آیا، کہنے لگے کہ ہم کیوں واپس آ گئے جبکہ ہماری فتح ہو چکی تھی۔ مقام حمراء الاسد وہاں جانے کے بعد انہیں ہوش آیا اور انہوں نے پلاننگ کی کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، چونکہ جیت تو ہماری ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر وہیں تک گئے۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ وہ تو تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اور زیادہ رعب ڈال دیا۔ اس طریقے پر یہ شکست اور ہار بھی اللہ نے فتح میں تبدیل کی، چونکہ شکست کا کوئی نقصان بظاہر نہیں ہوا۔ لیکن کافر چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے، مستقل انہی کوششوں میں رہتے کہ کسی بھی طریقے پر مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ چنانچہ سن 5 ہجری میں کافروں نے سارے قبائل عرب کو ملایا، اور قبائل عرب کو ملانے کے بعد یہ کیا کہ ایک مرتبہ ہی
سارے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں، مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے گا، صفایا ہو جائے گا۔ چنانچہ بنی غطفان جو بہت بڑا قبیلہ تھا، انہیں راضی کیا گیا کہ تمہیں خیبر کی آدھی پیداوار دی جائے گی۔ کسی کو راضی کیا کہ ہم مدینے کو فتح کر لیں گے تو مدینے کی آدھی پیداوار دی جائے گی۔ دھیرے دھیرے سارے قبائل کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مدینے پر حملے کے ارادے سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سارا عرب ایک جگہ اکٹھا ہو گیا ہے، اور اب وہ مسلمانوں کو یہ ارادے سے نکلا ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام کی رائے ہوئی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، کیونکہ اگر مدینے سے باہر جاتے ہیں تو مدینے میں منافقین رہتے ہیں، ہم مدینے میں رہنے کے بعد اندرونی حملے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور باہری حملے سے بھی ہم حفاظت کی تدبیریں کر لیں گے۔ اور مدینے میں رہنے کے بعد 3 طرف پہاڑیاں ہیں، ادھر سے آنے کا کوئی امکان نہیں، سامنے ہیں، اس کے لیے ہم سب بسب کھڑے ہو جائیں گے، سب بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تدبیر پیش کی کہ جس سے عرب واقف نہیں تھے، چونکہ یہ عمر دراز تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دیار میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی سامنے والی فوج زیادہ ہو اور اپنی فوج کم ہو اور مقابلے برابری کا نہیں ہو بلکہ اس سے بھی کم ہو اور خطرہ زیادہ ہو تو بڑی بڑی خندقیں کھود لی جاتی ہیں، چونکہ اتنی بڑی فوج ایک ساتھ خندق پار کر کے نہیں آ سکتی، تو اس لیے، اور خندق سے اگر کوئی آئے گا تو اس پر حملہ آسان ہوتا ہے، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو مانا گیا اور خندقیں کھودی گئی۔ 3 طرف پہاڑیاں تھی، اس طرف سے محفوظ تھے، سامنے خندقیں کھود لی گئی، لمبی چوڑی خندقیں کھودی گئی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندقیں کھودنے میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ، سخت گرمی پڑ رہی ہے، بھوک پیاس کا عالم ہے، لیکن مذہب اسلام کی خاطر تمام صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھوک سے نڈھال ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، اور پیٹ کھول کر دکھاتے ہیں کہ نڈھال اس قدر ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اس کا سہارا لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے اپنا مبارک پیٹ کھول کر دکھایا تو ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بھوک کا یہ عالم، ادھر یہ عالم کہ ادھر جب خندق کو کھودا جا رہا ہے ایسی سخت چٹان آتی ہے کہ کدال مارنے سے بھی وہ نہیں ٹوٹتی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس چٹان کے بارے میں کہا کہ ایسی سخت چٹان آ گئی ہے جو نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑا سا پانی لیا اور اپنا مبارک منہ میں لے کر اس پر کلی کی، اور آپ نے جیسے اس پر ایک کدال ماری تو اس میں سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات اس میں دکھائی دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی کرنا تھا، کدال مارنی تھی کہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ ایسی آزمائش کا وقت تھا، ادھر بھوک کا عالم، ادھر دشمنوں کے آنے کا خوف، ادھر منافقین اندر سے پریشان کر رہے ہیں، منافقین ستانے لگے، اور منافقین کے تنزیہ جملے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس ابھی سانس لینے کا وقت نہیں ہے، پریشانی کا یہ عالم ہے، اور انہیں قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی روشنی تھی کہ قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ایران اور روم یہ فتح ہوئے۔ ادھر بھوکی کا عالم کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی نہیں گئی۔ آپ اپنے گھر گئے، جانے کے بعد بیوی سے معلوم کیا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا کہ اسے بھون لیجئے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آتا ہوں۔ آپ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لے چلیے، تھوڑا سا کھانا ہے آپ کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سبھی حضرات یہ سنیں کہ جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا کھانا ہے، سب کا کام نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر کہا سب کی جابر کے یہاں دعوت ہے، سب چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ تشریف لائے اور کہا کہ وہ ہانڈی لے آؤ جس میں سالن ہے اور وہ آٹا دے دو۔ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے سالن نکال کے دے رہے ہیں، آٹا دے رہے ہیں کہ اس میں سے بناتے رہو، اور کہہ رہے ہیں کہ دو دو صحابہ کرام کو، دو دو چار چار کو بلاتے رہو، کھلاتے رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے وہ کھانا کھا لیا، اور جب کھانے کے بعد دیکھا گیا تو آٹا بھی جوں کا تو تھا اور سالن بھی جوں کا تو تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات دکھلائے، اور چاروں طرف سے دنیا والے ٹوٹ پڑے۔ قرآن کریم نے اس غزوہ احزاب اور خندق کی ہولناکی کو بیان کیا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اس طریقے پر ساری دنیا والے، سارے کافر اور مشرک آ گئے تھے کہ مسلمانوں کی جانیں گلوں کو آ گئی تھی۔ اللہ کے بارے میں سوچنے لگے تھے کہ جب اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، مدد آئی کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت مسلمانوں کو آزمایا گیا اور سخت زلزلے میں مبتلا کر دیے گئے کہ ایک بار وہ ہل گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ 8 دن کے محاصرے کے بعد سخت ٹھنڈ تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چلی، ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ہانڈی کہیں کی کہیں دور جا پھینکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر فتح دی۔ پھر سن 6 ہجری ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جانوروں کو، آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، احرام کھول رہے ہیں، اور احرام کھولنے کے بعد جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ خواب میں دکھلایا گیا ایک طریقے پر حج کا ماحول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، چونکہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کی بشارت دی گئی ہے کہ حج جانا چاہیے۔ آپ نے اس خواب کی فوراً تکمیل کے لیے عمرے کا ارادہ کیا۔ آپ عمرے کے ارادے سے نکلے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، سامان جنگ ساتھ نہیں لیا، صرف تلواریں ساتھ تھی، وہ بھی میان میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرے کے ارادے سے نکلے، مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک دیا، اور آپ نے یہاں سے اپنا پیغام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا پیغام لے کر بھیجا کہ ہم جنگ اور لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہمیں نہ روکا جائے۔ لیکن کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے نہ دیا۔ جب کافروں نے عمرہ نہ کرنے دیا اور بالآخر کئی روز کے بعد بات نتیجے پر پہنچی کہ اب صلح ہوگی، صلح نامہ لکھا جانے لگا، اور یہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی۔ وہ صلح تھی جس میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ کافروں نے شرطیں رکھی کہ اگر مکہ سے کوئی کافر مدینہ جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینے سے کوئی مکے میں آئے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ جانا چاہے
تو کافر اس کی زمین جائیداد سب رکھ لیں گے۔ اس طرح کی شرطیں رکھی، حتیٰ کہ تمام ایسی شرطیں تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا مذہب اسلام برحق نہیں ہے جو اتنی دب کر صلح کی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مذہب اسلام برحق ہے، اللہ کی مصلحت اور حکمت یہی ہے کہ ایسے صلح کی جائے۔ چنانچہ اسی صلح کا نتیجہ رہا کہ کفار مکہ اپنی صلح پر خود قائم نہ رہ سکے، اور اس کے نتیجے میں آگے چلنے کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے۔ جہاں 2 سال پہلے مسلمان آئے تھے انہیں عمرہ تک نہیں کرنے دیا گیا، اور آئندہ سال کے لیے کہا گیا کہ آئندہ سال عمرہ کیا گیا۔ 2 سال کے بعد فاتحانہ شان سے مسلمان اسی مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہی کافر جو آج سے پہلے اپنے آپ کو کعبے کا متولی اور سرپرست کہا کرتے تھے، وہی کافر آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ وہ ابو سفیان جو اب تک کی جنگوں میں سردار رہا کرتے تھے، جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر فتح کے ارادے سے آ رہا ہے، راتوں رات اندھیروں میں جا کر صحابہ کرام کی سفارشیں لگا کر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیا جائے، اللہ کے نبی جب آپ مکے میں داخل ہوں تو مجھے امان دے دی جائے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے جو میں معاف کروں، یہ تمام مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اگر تمام مسلمان ایک ساتھ معاف کرتے ہیں تو معافی ہے، میں اکیلا کو تمہیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور مسلمانوں نے ایک جگہ جھنڈا گاڑ دیا، اور اس جگہ آج بھی مسجد فتح موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا کہ کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، آج مکے والوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ نے مذہب اسلام کو فتح دی، مذہب اسلام کو مسلمانوں کو عزت دی، اور وہ عزت دی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد جب اترتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بلال رونے کی وجہ کیا ہے، اللہ نے تو آپ کو عزت دی۔ کہنے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر رو رہا ہوں۔ کل تک وہی مکے کی سرزمین تھی کہ بلال کو مکے کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر مارا جاتا تھا، آج وہی مکے کی سرزمین ہے، آج وہی خانہ کعبہ ہے جس خانہ کعبہ کے اندر آنے سے بلال ترستا تھا کہ یہ تو کالا غلام ہے، یہ کعبے میں کہاں داخل ہوگا۔ اللہ کا وہ فیصلہ ہے کہ بلال اسی خانہ کعبہ کی چھت پر عزت کے ساتھ اذان دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک کعبے کے سرپرست بنے بیٹھے تھے، وہ ابو لہب، ابو عتبہ، شیبہ، جو آج تک اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا ٹھیکیدار کہتے تھے، آج ان کے گھر میں ماتم ہے کہ وہ ہمارا کالا کلوٹا غلام جو اب تک ہماری مار کھایا کرتا تھا، آج ہم اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، اور وہ خانہ کعبہ میں عزت کے ساتھ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے۔ اور میں اللہ کے اس فیصلے پر بھی رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے برحق ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تھا تو مجھے عزت ملی، اگر ایک بار کو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ کوشش کرتے کہ اپنے خاندان والوں کو ملے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی خاندان نہیں ہوتا، اللہ کا تو ساری مخلوق کنبہ ہے۔ اللہ نے جو بلال جیسے کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے مذہب اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ آتے ہیں، پھر آئندہ سال آپ حج کے ارادے سے جاتے ہیں، اور یہ آپ کا وہ آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہ آخری حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ نے خطبہ اس موقع پر خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ تاریخ کے اندر اس کا ایک ایک لفظ آج بھی لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجۃ الوداع کا سفر، مؤرخین جس کے ایک ایک لمحے کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر خطبہ دیا، اور آپ نے اسی وقت مذہب اسلام کی تکمیل کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ یہ وقت تھا کہ صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ اللہ کا دین اور نعمت مکمل ہو چکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو رو رہے ہیں۔ وجہ معلوم کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فراست ایمانی سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جب نبی کا وہ پیغام مکمل ہو جاتا ہے تو نبی دنیا والوں کو الوداع کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اگر یہ اعلان ہو گیا کہ آج دین مکمل ہو چکا، تو اس کا مطلب اس اعلان کے پیچھے یہ بھی اعلان ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دن قریب آ رہے ہیں۔ فتح مکہ میں آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ تم اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، عورتوں پر ظلم کرنے سے بچنا، ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرنا۔ عورتیں حسن سلوک کی محتاج ہوتی ہیں، آپ نے آخر وقت میں بھی یہی پیغام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت اپنانے، یاد کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔